بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اگرچہ خطاب بنی اسرائیل سے کیا ہے، لیکن چونکہ آیت قرآن مجید کی ہے اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر ہدایت نامے کے طور پر دی گئی ہے، اس لیے اس کے مخاطب ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو مختلف اوقات میں میری طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی اور تم اس سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ جب میں نے تم کو نعمتیں دیں اور نعمتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا یا تم نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ میں نے نبیوں کے ذریعے جو وعدہ تم سے لیا ہے اور ایک بندہ ہونے کے حیثیت سے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے وعدوں کی تکمیل کرو، اس کو پورا کرو، اور جب تم میرے وعدوں کو پورا کریں گے تو اللہ نے فرمایا اوف بعہدکم، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کچھ وعدوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ کہا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
جو کتابیں میں نے نبیوں کے اوپر مختلف ادوار اور مختلف زمانوں کے اندر نازل کی ہے، اور ان کتابوں کے اندر میرے احکام اور ہدایات نازل کی گئی ہے، اس کے اوپر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تصدیق کرو۔ اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایات دی گئی ہے ان ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ اور جاری و ساری بھی کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا آمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، حق کے اوپر عمل کرو، باطل سے اپنے آپ کو روکو۔ ولا تکتموا الشہادۃ، اور شہادت کے کو چھپاؤ مت، اور اللہ کی شہادت دو، اللہ کے نبیوں کی شہادت دو، اللہ کے نبیوں کے گواہی دو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری جو ہے تو رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ یہ کچھ ہدایات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس آیت کے اندر جو تذکرہ فرمائی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں نازل کیں۔ یہ ایک آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں دو اور مقامات کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے قرآن کے اندر وہاں ایک نعمت کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ میری نعمتوں کا یاد کرو، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بتائی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا کی ساری طاقتوں پر اللہ نے تم کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پر یہی آیت آئی ہے، وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے ساری اقوام کے اوپر تم کو فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل یا اور دنیا کی وہ قومیں جن کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے، نبیوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم کی میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ نے جو احکامات دیے اس کے اوپر عمل کرو۔ لیکن ہم جو پرانے زمانے کی یا جو ہے تو قدیم انبیاء کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کے قوموں نے نبیوں کو ہی نہیں مانا، اور نبیوں کو نہ ماننے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، دنیا کے اندر تباہ اور تاراج کیا، اور آخرت میں جو کچھ معاملہ ہوگا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم، اس کا علم ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کی جو ہے تو استقامت کی بہترین مثال ہے کہ آپ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ 950 سال کا عرصہ ہے، 19 لوگوں نے آپ کی بات کو مانا۔ 950 سال تک اگر ایک آدمی دعوت دے اور وہ نبی ہو اپنے زمانے کا اور صرف کچھ لوگ اس کے اوپر ایمان لائے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوگے کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھ کو دی تھی میں اس کو انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ لیکن پوری استقامت کے ساتھ، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ، پیچھے نہ ہٹتے ہوئے، اور اللہ کے دین کی دعوت دینے میں وہ کبھی جو پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن جب قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور آپ کی بات کا انکار کرتے رہے، آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی گئی، تو آپ تاریخ اٹھائیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
جب دعوت دینے کا جو فریضہ انجام دے دیا اور لوگ آپ کے بات کو نہ مانے، تو نوح علیہ السلام نے زبان سے جو الفاظ نکلے اور اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں ایک کو بھی زندہ مت رکھ۔ انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تم کو چھوڑ دیا گیا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے گھروں میں پیدا ہونے والے فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ جب بد دعا کی گئی، آپ انجام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے، پانی کے ذریعے، پانی کا عذاب جو ہے نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ اور تاراج کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1400 سال تک اپنی نعمتیں عطا کیں اور مختلف انبیاء کو روانہ کیا۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دو جو ہے تو 4 نبیوں کے درمیان میں سینکڑوں نبی جو ہے ان میں آئے اور سینکڑوں نبیوں نے ان کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی۔ انجام ہمارے سامنے ہے، کبھی تو ان کو بندر بنایا گیا، کبھی ان کو پانی کے اندر ڈبو کر ہلاک کیا گیا، اور کبھی ان کو جو ہے مادی طے کے اندر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے آب گیا میدان کے اندر چھوڑ کر ان کو گھومنے اور پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ قوم شعیب کو دیکھیے، قوم ہود کو دیکھیے، قوم صالح کو دیکھیے، قوم جو ہے تو ابراہیم کو دیکھیے، مختلف انبیاء کی تاریخیں ہمارے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ بھی ہمارے سامنے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو راہ راست بتانے کے لیے، اور جب قومیں راہ راست پر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوئی، اور جب قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر کے زمین کے اوپر جو ان کی مثالیں قائم کر دی، تاکہ آنے والی قومیں جو سمجھے کہ اللہ کے انکار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سارے نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر رحم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دور میں جو مبعوث کیا اور دنیا میں روانہ کیا ہے۔ سارے انبیاء کا دور ختم ہو گیا، اور ساری کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی تھی، وہ ساری کتابیں اپنے دور کے حساب سے ختم ہو گئیں، اور ان کے احکام بھی جو ہے ختم ہو گئے، اور ان سارے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جمع کر دیا، تاکہ آنے والی قومیں قیامت تک رہنمائی حاصل کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ایک نمونے کے طور پر، اور ایک آئیڈیل کے طور پر، اور ایک جو ہے تو نمونے کے طور پر ہم کو جو ہے دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سارے کام کر کے ہم کو بتائے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی اور نمونہ ہم سے نہیں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ شعیب کو ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا، حضرت ابراہیم کو ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، آپ کا کون سا شعبہ ہے جو انسانی زندگی سے جو ہے انسانی زندگی میں اس سے آدمی کو انسانوں کو واسطہ پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کے اندر انسانوں کی رہنمائی نہ کیوں ہو؟ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا نمونہ، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا نمونہ، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کا نمونہ، اور ایک داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کا نمونہ، حکمران وقت کے حیثیت سے آپ کا نمونہ، اور جج عدالت کا جج ہونے کی حیثیت سے آپ کا نمونہ۔
میدان جنگ کے اندر سپہ سالار کے حیثیت سے آپ کا نمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ کوئی شعبہ ہم کو چھوڑا نہیں گیا۔ تاجر ہے تو نمونہ ہے، مزدور ہے تو نمونہ ہے، حاکم ہے تو نمونہ ہے، جج ہے تو نمونہ ہے۔ آپ اگر جو ہے تو گواہ بن رہے ہیں تو گواہ بھی آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا نہیں گیا، اور جس کے گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، ایک شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ جس کا نمونہ اور جس کا آئیڈیل ہمارے سامنے نہیں۔ سارے شعبے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہے، عورتوں کا شعبہ بھی تو ایک زندگی کا شعبہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس شعبے میں بھی ہماری رہنمائی اور ہماری جو ہے تو ہدایت کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یا نساء نبی لستن کاحد النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کو پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، یعنی امہات المومنین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شعبہ جو مرد سے جو ہے تعلق نہیں رکھتا، اس شعبے کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کے ذریعے فرمائی، اور ساری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اب قیامت تک کسی اور چیز کا نمونہ اور آئیڈیل کی تلاش کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے امت کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر غالب کرنے کے لیے ہر مرحلے کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں آپ نے ڈال دیا ہے۔ طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کعبہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، مدینہ کے سرزمین پر آپ کے ساتھ کیا ہوا، بدر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، احد میں کس نے مار کھایا اور کس کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ اسوہ دیا ہے اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ زندگی کے نشو و فراز کے اندر اور اتار اور چڑھاؤ کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ ہماری پشت پر ہے، اللہ اس کے پشت پر ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، حضور کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا۔ دنیا والے جان لے کہ جس کے پشت پر خدا کی ذات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ محترم بزرگوں، دنیا کی طاقتیں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری مسجدوں کو مٹایا جائے گا، دنیا کی طاقتیں اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم کو نمازوں سے روک دیا جائے گا، تو میں آپ کو تاریخ کے حوالوں سے بتاؤں کہ کبھی دنیا کے اندر مسلمان مایوس اور کمزور کبھی نہیں ہوا، اور اللہ کا حکم ہم کو دیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، خدا کی ذات تمہارے پشت پر ہے اگر تم صحیح معنی میں مسلمان ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمان، آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو، آپ کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہو، آپ دین کے داعی بن کر دنیا والوں کے سامنے پیش ہو۔ آپ اگر اسلام کا نمونہ بن کر دنیا میں آئیں گے تو دنیا کی طاقتیں آپ کے سامنے سرنگو ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ایمان کو اچکنے کے لیے، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اور ہمارے جو ہے گھروں سے دین کو جو ہے نکالنے کے لیے، ہمارے ذہنوں سے ایمان کو مسخ کرنے کے لیے میدان میں آ رہا ہے، لیکن ہم مایوس کبھی نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں مایوس ہیں اللہ کی ذات سے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ باز آ ہر آنچ خواہی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہے مادر گہے نومیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔
ہم کو تو واپس آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تم جہاں کہیں ہو واپس آؤ، جس حالت میں ہو اس حالت میں واپس آؤ۔ اللہ کی رحمت تمہاری دستگیری کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت تمہاری پشت پناہی کے لیے، اور اللہ کی جو ہے رحمت تمہاری رہنمائی کے لیے آج بھی تیار ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کی رحمت وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کبھی کمی نہیں آنے والی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم بزرگوں، ہمارے مذہب اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن پر حرف اٹھایا جائے گا، نبی کے شریعت کو داغدار کیا جائے گا، حضور کو بدنام کیا جائے گا، حضور کے ازواج پر جو ہے تو لب کشائی کی جائے گی، یقیناً ہم برداشت تو نہیں کریں گے، ہم تو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک ہماری قدرت ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک اللہ نے ہم کو وسعت اور گنجائش عطا کی ہے، ہم وہاں تک اپنا دفاع کریں گے اور ڈیفنس کرتے رہیں۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے اگر نہ ہوا تو پھر خدا کی ذات ہمارے پشت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو، ظالموں کو، اور ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور بغاوت کا بغاوت زمین کے اوپر کرتے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منٹوں کے اندر حساب کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں، اسلام ہماری زندگی میں داخل ہو، حضور کی سیرت ہم کو جو ہے تو ہماری زندگی میں داخل ہو، ہم احکام خداوندی پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ اور تیار ہو۔ ہم وہ جو ہمارے جو صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نے اس کو اختیار کر لیا اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے، ہم آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ لے کر چلتے رہے، تو محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا سے مٹا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام بڑھے گا، کمزور نہیں ہوگا۔ الاسلام یعلو، اسلام سربلند ہوگا، ولا یعلی علیہ، کوئی چیز اسلام کے اوپر غالب نہیں ہوگی۔ ہمارا اعلان نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک لفظ بھی جو ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر رہے گا۔ جو نبی نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، جس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ بات حقیقت ہے کہ آج ضعف، کمزوری، لاپرواہی، کوتاہی، کاہلی اور سستی کا مظاہرہ ہم نے کیا، اور ہم ہی اپنے آپ کو غافل کرتے رہے، اور یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ غافلوں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ ہم نے غفلت کی، ہم نے لاپرواہی کی، اسلام کی تعلیمات کو ہم نے نہیں سیکھا، حضور کی سیرت ہم کو نہیں معلوم، صحابہ کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر ہم اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اننی بعثت معلما، آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر آیا ہوں، لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کے سارے جو ہے اسٹیج اور سارے درجوں کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے معلم بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ آج ہم معلم، دنیا کی قوموں کے معلم تھے ہم، لیکن آج ہم متعلم اور طالب علم بن گئے۔ دنیا کی قومیں ہمارے سامنے جو گھٹنے ٹیک رہی تھی، آج ہم قوموں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ ہم خدا کے سامنے مانگتے تھے اور کسی کے سامنے ہمارے ہاتھ دست سوال دراز نہیں ہوتا، آج ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم نے خدا کے در کو چھوڑ دیا، اور خدا کے در کو چھوڑا، اللہ نے ہم کو اپنی حالت کے اوپر چھوڑ دیا۔ یقینی بات ہے کہ جب ہم خدا سے غافل ہوں گے، خدا کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ قوموں کے حوالے کر دے گا، لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور دنیا والوں کے حوالے کر دے گا کہ جاؤ وہاں سے لے لو، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ محترم بزرگوں، اس گئے دور میں، ایسے فتنے اور فساد کے دور میں، اور ایسے ماحول میں
جبکہ اسلام کو جو ہے تان اور تشنیع کا جو ہے تو تشنیع کے ذریعے کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو، نبی کے احکامات کو، آپ کی سیرت کو، صحابہ کے کردار کو اپنے زندگی میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احیا سنتی بعد فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جو مردنی زمانے میں، ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے حالات میں اسلام کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اچھے کام کے گائیڈ کرنے والا، اچھے کام پر رہنمائی کرنے والا، اچھے کام کی ہدایت دینے والا، اچھے کام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہے جیسے وہ خود کر رہا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ بات صاف طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ سارے جو ہے امور اور وہ سارے اخلاق اور وہ سارے جو ہے اوامر اور وہ سارے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، ہم عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی اور اللہ کی قدرت ہماری دستگیری کرے گی، اور ہم کو دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں صرف اورنگ آباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کل میں ایک تقریر جو ہے کلکتہ کے سن رہا تھا، بہت بڑے عالم ہیں، پرسن اللہ بورڈ کے بہت بڑے رکن ہیں مولانا ابو طالب رحمانی، تو کلکتہ کے بہت بڑے اجلاس میں انہوں نے ایک بات کا تذکرہ کیا، وہ پتہ نہیں تقریر ابھی کی ہے 2-4 مہینے پہلے کی ہے، بہرحال وہ واٹس ایپ پہ تقریر آئی ہے تو بہت کافی طویل 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے۔ مولانا ابو طالب رحمانی نے اپنی تقریر میں بڑے پرزور انداز سے پورے وہاں کے جلسے کے لوگوں کو مخاطب کر کے وہ کہا تھا کہ مسلمان اسلامی اخلاق کو اور اسلامی کردار کو اگر اختیار کرے تو دنیا والے آپ کے سامنے سرنگو ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کے ایک شہر اورنگ آباد میں گیا تھا، وہاں انہوں نے کہا کہ ایک مسجد ہے جمیل بیگ، اور جمیل بیگ میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر مسلم، نان مسلم اور جو ادر قوموں کے جو لوگ ہیں وہ آ کے 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اور شاید انہوں نے 1800 کا یا 1600 کا فگر بتایا، کہا کہ یہ پورے ہندوستان کے لیے مثال، اور یہ تقریر ہو رہی ہے کلکتہ میں، ہماری مثال دی جا رہی ہے کلکتہ میں اور اجلاس عام میں دی جا رہی ہے، تو یہ ہماری اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اورنگ آباد میں ایک ایسا سینٹر، ایسا مرکز جو پہلے کسی زمانے میں کفر کا مرکز بننے والا تھا، اللہ نے کفر سے نکال کر اس کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اور ایسا مرکز بنایا کہ جس کی مثالیں ہندوستان میں دی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مرکز جو چل رہا ہے، کئی کام یہاں پر تعلیم کا سلسلہ ہے، یہاں پر کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے، مختلف دواخانوں میں جو ہے کھانا پہنچایا جا رہا ہے، غریبوں کو جو ہے کھانا پہنچانے کا نظم ہو رہا ہے، کسی کے پاس انتقال اگر ہو جائے تو اس کے جو ہے سامان کے جو ہے انتظام ہو رہا ہے، مختلف قسم کے جو یہاں پر سے جو ہے نظم اور ضبط ہو رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا سینٹر چل رہا ہے، اور لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کام کے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے ہم شکر کریں گے تو اللہ دے گا، اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گے تو اور ملے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کریں گے تو ہم چھین لیں گے۔ تو یہ نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، کوئی اس کو باقاعدہ ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر جو کام ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے تعاون سے ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم نے اگر 1 پیسہ بھی اس میں لگا دیا، 1 روپیہ بھی ہمارا خرچ ہو رہا ہے، تو یقیناً ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ اس کام کو جاری رکھنے میں ہم نے تعاون کیا ہے۔ تو ہمارے یہ ساتھی آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت جو ہے کر رہے ہیں، دین کی خدمت ہے یہ۔ اطعموا الطعام وافشوا السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا جو ہے تو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کو کیا۔
اور مکہ میں لوگوں کی دعوت بھی کی، کھانا کھلایا، پھر اسلام کی دعوت دی. تو بہرحال یہ بہت بڑا کام ہے. آپ اس معاملے میں یہ ہمارا جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جب یہاں نماز کو آتے ہیں تو ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم ایک چائے کا پیسہ کم از کم، جو ہم چائے پیتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی ثواب تو ملتا نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر یہاں خرچ کر دیا تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. اور بڑے کام میں تعاون یقیناً جو ہے تو اللہ کے پاس استحقاق حاصل ہوگا آپ کو کہ آپ اس میں جو ہے شریک ہیں، شامل ہیں، اور آپ اس کام کو جاری رکھنے میں معاون اور مددگار بن رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کام یہاں ہو رہا ہے اللہ اس کو جاری اور ساری رکھے، اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو جاری رکھنے میں معاون بنیں. ہم اگر ہم تعاون کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے، باعث جو ہے تو مطلب نجات ہے. اور اگر ہم نے تعاون نہیں کیا اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ معاملہ بند ہو گیا تو یقیناً ہمارے لیے بھی رسوائی کا باعث ہوگا کہ ایک کام شروع کیا تھا چلا نہیں سکے. تو لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے فضل ہے کہ ایسا تو ہوگا نہیں. ہمارے اورنگ آباد کے لوگوں پر ہم کو اس بات کا اعتماد، یقین اور بھروسہ ہے کہ اس کام کو ہم انشاءاللہ کبھی بند نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ایک نہیں ایسے کئی کام ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کریں گے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تعاون کیجئے، اور عند اللہ ماجر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.